فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی بہت ممنون اور شکر گزار ہیں، جس طرح وہ علوم اہل بیت کی اشاعت میں پیش ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہمیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی کتب ہدیہ کی ہیں، تاکہ ہم علوم اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، ان کتب کے ذریعے مزید اس راہ میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے، جو کہ فرامین ہے حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے، جسے مرتب کیا ہے آقائے استاد علی رضا محمدی صاحب نے اور ترجمہ کیا ہے مولانا غلام حیدر حیدری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 ہے۔ بیان جاری تھا چوتھی فصل کا کہ ہم گناہ ترک کرنے سے عاجز کیوں ہیں۔ اسی کی ذیل میں آگے بڑھتے ہیں۔ عنوان ہے بری صفات کا موجود ہونا۔ بری صفات گناہوں کا سبب بنتی ہے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، حرص، تکبر، حسد گناہوں میں گھیرنے کا سبب ہے۔ ان بری صفات کا اصل سبب بھی دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 خدا کی بارگاہ سے اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ جو بھی گناہوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان بری صفات کے ساتھ مقابلہ کر لے۔ بری صفات کا مقابلہ صحیح عقائد کے سائے میں اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی امید رکھتا ہو۔ بس انسان کا اپنے رب کے ساتھ صحیح رابطے کا نہ ہونا ہی تو انسان کے گناہوں میں گرفتار ہونے کا سبب ہے۔ یہی بری صفات گناہوں کا سبب بنتی ہیں اور خدا کے ساتھ انسان سے رابطے کو کمزور کرتی ہے۔ حرص اور تکبر اور حسد کا سب سے زیادہ برا اثر ہوتا ہے۔ انسان اور خود کے درمیان رابطہ نہ ہو تو پھر برے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بری صفات، حرص وغیرہ، انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے اس کو بھی کمزور کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آگے بیان کریں گے۔ اگلا ہے عنوان گناہوں کا چھوٹا شمار کرنا۔ گناہوں کو چھوٹا شمار کرنا۔ گناہوں کے اسباب میں سے ایک گناہوں کو چھوٹا شمار کرنا ہے۔ جو بھی گناہوں کو چھوٹا شمار کرتا ہے وہ گناہوں کے انجام دینے کی جرات کرتا ہے، اور گناہ کرتے وقت اس کو احساس گناہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر گناہ اس کی عادت بن جاتی ہے، یعنی یقینی کئی بار گناہ کرے گا، اتنے ہی زیادہ آخرت کو تباہ کرے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ سخت گناہوں کو چھوٹا شمار کرنا ہے۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 312 پر ہے۔ سخت ترین گناہوں کو چھوٹا شمار کرنا ہے۔ اپنے چھوٹے گناہ عذاب کا سبب ہیں۔ انسان جس گناہ کو چھوٹا قرار دیتا ہے اس گناہ کی تکرار بھی کرتا ہے، اور دلیل کے علاوہ خود کو اس گناہ کے عذاب سے بھی محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ حالت اللہ کے صحیح خوف کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 29 ہے۔ اگلا عنوان ہے دنیا کی محبت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ روایت الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 پر ہے۔ کلی طور پر شریعت میں مال کا حاصل کرنا ممنوع نہیں، بلکہ دنیا کی ترقی
غرق ہو جانا اور دنیا کو ہی اپنا مقصد اصلی قرار دینا شریعت میں ممنوع ہے۔ دنیا کی محبت اور دنیا کے کمانے میں ایک معیاری فرق ہے، وہ یہ کہ اگر دین اور دنیا ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ جائیں تو انسان کس کو ترجیح دیتا ہے؟ بس دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح ہی تو دنیا کی محبت ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور دکان پر خریداروں کا ہجوم ہے، اور دکاندار چاہتا ہے کہ پہلے ان خریداروں کو سے ڈیل کر لے، نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نماز کا خیال آتا ہے اور کہتا ہے اب نماز پڑھ لوں۔ اگر حکم خدا آنے کے بعد دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر حکم خدا کے سامنے جھک جائے تو وہ شخص دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب تو ہم دنیا میں اس طرح مصروف ہو چکے ہیں کہ گویا ہم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ قناعت، زہد، توکل کے تو صرف الفاظ ہیں، حقیقت میں ان کا وجود موجود ہی نہیں۔ در حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ پھر فرماتے ہیں میں اس مسافر کی مانند ہوں جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھتا ہے اور اس درخت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ روایت ہے مجموعہ ورام، آداب و اخلاق در اسلام، ترجمہ تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 177۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں مسافر اور راہی کی زندگی گزار، اور یہ روایت ہے روضۃ الوائزین اور بصیرۃ المتضعفین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 میں۔ صفحہ نمبر 30 ہے، عنوان ہے بری خصلتیں۔ کبھی کبھی کچھ خصلتیں انسان کے کام کو سخت کر دیتی ہیں اور وہ عادتیں گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک نامحرم کی طرف نظر کرنا۔ بری نگاہ والا انسان اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور ہر طرف دیکھنا اس کے اختیار سے بھی نکل جاتا ہے اور یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اس عادت کو چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بری نگاہ کی وجہ سے جیسے دوسرے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، اسی طرح خود اس شخص کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، اپنی ذات سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور معنویت میں بھی سست ہو جاتا ہے، خاص طور پر نماز میں سستی کرتا ہے۔ خداوند متعال ہر مرد اور عورت کو نامحرم کی طرف دیکھنے کے لیے منع فرماتے ہیں، اور سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ہے جو بھی بری نگاہوں کا عادی بن چکا ہے اس کے فکر و خیال ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور اس کی روح ہمیشہ فریب میں رہتی ہے اور یہاں تشویش میں رہتا ہے۔ عبادت کے دوران ان چیزوں کا خیال آتا ہے جن کو وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، اور عبادت کے دوران ہی دل کبھی کسی نامحرم کی طرف جاتا ہے اور کبھی اور دوسری نامحرم کی طرف جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 30، عنوان ہے گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے کیوں سخت ہے۔ نمبر 1، گناہوں کا تکرار گناہوں سے محبت کا سبب بنتا ہے۔ اصولی طور پر ایک فطری امر ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اس گناہ کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر گناہ انسان کے دل و جان کی جز بن جاتا ہے۔ کبھی گناہوں کی وجہ سے انسان ایسا خطرناک موڑ پر جا لگتا ہے کہ جس موڑ سے واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم نے خود کو گناہوں کی عادت ڈالی ہے، بس اب گناہوں کے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، گناہ سے محبت دل میں گناہ کو محبوب بنا دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 31 پر آ گئے ہم۔ یہ ایک حقیقت اور ہمارا تجربہ ہے کہ جب کچھ لوگ گناہ کی ابتدا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے 100% غلط کام کیا ہے اور اپنے گناہ کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کی تکرار کی وجہ سے پریشانی کم ہوتی جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے پریشانی نہیں، بلکہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، بلکہ اپنے گناہ کو انسانی ہمدردی کا نام دے کر کہتا ہے کہ یہ حکم اسلامی ہے۔ جیسے بازاری عورتیں کہتی ہیں کہ ہم خود کو زنا کے لیے پیش کر کے معاشرے میں لوگوں کے سکون کا سبب بنتے ہیں تاکہ لوگ شریف عورتوں کو تنگ نہ کریں۔ بس شریف قوم کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بیان کسی اخبار میں آیا تھا۔
بس اس انسان کے دل پر تالا لگا ہوا ہے. یہ انسان حق کی بات سننا پسند نہیں کرتا. یہ خود انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، نہ یہ کہ خدا نے اسے ایسا بنایا ہے. اور ہم خود اچھی چیز کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں اور اپنی ہوس پرستی کی خاطر خوش ہو لیتے ہیں اور گھومتے ہیں. ہماری بری عادت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو برائی کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن جب برائی کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر روتے ہیں اور بکا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کام کیوں کر دیا؟ کیا تو خدا نہیں ہے؟ لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ مصیبت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ تو خیر محض ہے، اس کو تو اپنی کمزور مخلوق پر ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن ہم گستاخ ہیں. نمبر 3، صفحہ نمبر 31 ہی ہے. خود کو گناہوں سے نفرت اور توبہ کے ذریعے زندہ رکھو. جو چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو، اس کو جب بھی اچھے کام کی دعوت دی جائے تو وہ اس کام کو فوراً دل و جان کے ساتھ انجام دے. اگر اس سے کوئی کام ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے تاکہ گناہ اس کی عادت نہ بن جائے اور ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتا رہے. یہی کوشش اس کو گناہوں سے دور کر دے گی. پس ترک گناہ کی فکر ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے دور کر دے گی جو اور خوش بخت بنا دے گی. جب ایسا انسان گناہوں کو شروع کرتا ہے تو گناہ آہستہ آہستہ انسان کی روح کو اندھا بنا دیتے ہیں، تو پھر یہ گناہ انسان کی نظر میں نیکیاں شمار ہوتے ہیں. کبھی تو انسان گناہ کرنے پر بھی فخر کرتا ہے. ہم گناہوں سے دور ہونے میں عاجز کیوں ہیں؟ حضرت آیت اللہ بہجت رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے میں عاجز کیوں ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کا عادی بن جائے تو اس کو چاہیے کہ ہر حال اور زمان اور مکان خدا کو یاد کرے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان اور تنہائی میں بھی خدا کو یاد کرے. سورہ حلال اور حرام کے موقع پر خدا کو یاد کرنا چاہیے، یعنی حرام سے پرہیز کرنا چاہیے اور حلال کو استعمال کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 32 ہے. عنوان ہے یاد خدا مراقبے کی بنیاد ہے. جیسا کہ بیان ہو چکا اور جانتے بھی ہیں کہ کچھ لوگ غفلت کی وجہ سے گناہ میں گرفتار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی گناہوں سے رہائی سخت مراقبے کے ذریعے ہی ممکن ہے. مراقبے کا معنی یہ ہے کہ انسان صبح کے وقت اللہ کے ساتھ وعدہ کرے کہ خدا میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پھر سارا دن اس شرط کو ذہن میں رکھ کر گناہ نہ کرے. اب ہماری بحث یہ ہے کہ مراقبے کی بنیاد ہر حال میں یاد خدا ہے. روایت کے مطابق ہر حال میں خدا کو یاد کرنا مشکل ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی علیہ السلام، میری امت کے لیے 3 کاموں کو انجام دینا مشکل ہے. نمبر 1، مومن بھائیوں کے ساتھ مال میں برابری کرنا. نمبر 2، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا. نمبر 3، ہر حال میں خدا کو یاد کرنا. اور یہ روایت مجلسی کی بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 45 پر ہے. یہ تینوں کام مشکل ہیں، اس لیے تمام اعمال سے افضل ہیں. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، تمام اعمال کے سردار 3 عمل ہیں. نمبر 1، لوگوں کو اپنی طرف سے انصاف دینا. نمبر 2، اپنے مومن بھائیوں کو مال میں برابر قرار دینا. نمبر 3، ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا. یہ روایت بھی بہار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 44 پر ہے. صفحہ نمبر 33 پر ہم آ گئے ہیں. یاد خدا کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کم یاد پر راضی نہیں ہے اور اپنی یاد کی کوئی حد بھی معین نہیں فرمائی. عنوان ہے ذکر خدا کے معنی کیا ہیں. علامہ بہجت فرماتے ہیں، ہر نیک کام کی حد معین ہے، لیکن اگر کسی بھی کام کی حد سے آگے بڑھیں گے تو اس کام کی حد حاصل ہو جائے گی. اگر کسی کام کو معین حد تک انجام نہ دیں یا کام کو انجام دے سکتے ہوں یا کوتاہی کرتے ہوں، تو اگر نیک کام کو حد سے زیادہ انجام دینے سے مشکل میں پھنس جائیں، جیسے نمازیں اگر حد سے زیادہ پڑھیں تو دوسرے نیک کاموں سے محروم ہو جائیں. اگرچہ نماز پڑھنے میں انسان کی جسم کی طاقت زیادہ نہیں لگتی، لیکن ذکر خدا جتنا بھی کریں پھر کسی کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ ذکر خدا کی کوئی حد نہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،
کہ ہر شے کی حد ہے جس پر اس کی انتہا ہوتی ہے، لیکن ذکر خدا کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498، وسائل شیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 154، عدت الدائی صفحہ نمبر 248 پر ہے۔ اللہ کے ذکر کے معنی زبانی ذکر نہیں ہے، کیونکہ زبانی ذکر کے ساتھ جسم کے اعضاء اور جوارح تھک جاتے ہیں، بلکہ ذکر خدا سے ذکر قلبی اور ذکر زبانی وغیرہ کچھ شامل، یہ دونوں ذکر شامل ہیں۔ تمام اطلاعات اور جو بھی خدا کو پسند ہیں وہ ذکر خدا ہے، جیسے مومنین کی مشکلات کو حل کرنا، واجبات اور مستحبات کو انجام دینا ذکر خدا، بلکہ مکروہات اور محرمات کو ترک کرنا بھی ذکر خدا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرض کی گئی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر ہے، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر خدا سے میری مراد فقط یہ نہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ نہیں، اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یعنی ذکر قلبی محض۔ اور یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80، وسائل شیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 252، بہار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 204، جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 163، در محضر بہجت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 34 پہ آ گئے ہم۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، 3 کام میری امت پر بڑے سخت ہیں۔ نمبر 1، مومن بھائیوں کو مال میں برابر قرار دینا۔ نمبر 2، لوگوں کے ساتھ انصاف سے برتاؤ کرنا۔ نمبر 3، ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا۔ ہر چیز کی ایک حد پر انتہا ہو جاتی ہے، لیکن یاد خدا کی کوئی حد نہیں۔ مثلا نمازیں 5 وقت واجب ہیں، اسی طرح روزے ماہ رمضان میں واجب ہیں، اسی طرح حج زندگی میں 1 بار واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کم ذکر پر راضی نہیں ہوا ہے اور اپنے ذکر کی کوئی بھی حد معین نہیں فرمائی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں کہ اے گروہ مومن، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو اور صبح اور شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی سورہ رات کی، اور یہ کلام ربانی ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، درود ہو میرے باپ امام محمد باقر علیہ السلام پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے تھے۔ جب بھی میں اپنے بابا کے ساتھ سفر کرتا تھا تو میرے بابا راہ بھی چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا تو وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کلام کرنا ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے بابا کی زبان اوپر چپکی ہوئی ہے اور ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد زبان پر جاری ہے۔ میرے بابا اذان طلوع سے طلوع آفتاب تک سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیتے تھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم میں سے جو قرآن مجید کی قرأت جانتے تھے وہ قرآن مجید کی قرأت کرتے تھے، اور جو قرآن مجید کی قرأت نہیں جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ روایت من لا یعذر الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358 پر ہے۔ صفحہ نمبر 35 ہے، علامہ استاد العارفین ملا حسین قلی حمدانی رحمہ اللہ کی اخلاقی نصیحتیں۔ عنوان یہ ہے، گناہ کے آسان ہونے کے اسباب یہ ہیں۔ ہم جو آسانی سے گناہ کر لیتے ہیں ان کی وجہ یہ امور ہیں۔ نمبر 1، ہماری تمام فکر دنیا پر لگی ہوئی ہے، اسی لیے ہم آخرت کے فائدے سے غافل ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون سے آخرت کے فائدوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور ہمیشہ کی کامیابی سے محروم ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیسے محتاج اور عاجز اور فقیر ہیں۔ ہمارے بدن کا ذرہ ذرہ محافظ کا محتاج ہے، جس کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے کیا ہے۔ نمبر 3، ہم نہیں جانتے کہ ہر لحظہ میں ہمارے بدن کے اجزاء میں سے ہر جز بے شمار نعمتوں سے نوازا جاتا ہے،
جن نعمتوں کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہر صورت میں جن نعمتوں کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس صورت میں ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے غافل ہو چکے ہیں۔ درحالانکہ موت سے لے کر قیامت تک ہزار طرح کے عذاب ہیں، جن میں سے سب سے آسان موت کی تلخی ہے۔ ہم کیوں قیامت کے عذاب سے غافل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں قیامت کی دہشت اور وحشت سے، کہ جس کی وجہ سے اللہ کے مقرب بندے بھی خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ خوف نہ ہو تو قیامت کا دن ہو، وہ دن کہ جس میں زمین اور ہوا آگ بن جائیں گی اور جہنم کا رخ مخلوق کی طرف ہوگا۔ عذاب والے ملائکہ نے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہوگا، نیک لوگ بھی خوف زدہ ہوں گے اور لوگ عذاب اور شکنجے میں ہوں گے۔ سورج لوگوں کے سر پر ہوگا اور زمین لوہار کے گرم لوہے کی طرح تپی ہوئی ہوگی۔ حساب کا خوف علیحدہ ہوگا، پولیس رات کی علیحدہ دہشت ہوگی۔ ابھی تو ہم نے جہنم کے عذاب کا بیان شروع ہی نہیں کیا۔ جہنم کی آگ اور گرفت اور زنجیریں بیان کریں یا جہنم کے بچھو اور سانپ کا بیان کریں، یہ مختصر سی تحریر تو عذاب جہنم کے 1000ویں حصے سے بھی کم تر ہے۔ صفحہ نمبر 35 ہے اور عنوان ہے گناہوں کو یاد کرو۔ گناہوں کے چھوڑنے میں کوتاہی نہ کرو، خدا نخواستہ اگر گناہ کیا بھی ہے تو فوراً توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرو، پھر سجدہ کرو اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھو۔ کبیرہ گناہ بعض کتابوں میں یعنی گناہان کبیرہ علامہ دستہ غیب شیرازی میں موجود ہے کہ ان کو یاد کرو جو کہ کبیرہ گناہ ہیں اور ان گناہوں سے پرہیز کرو۔ ابھی لوگوں کی غیبت اور اذیت اور جھوٹ کو چھوڑ دو، کم از کم اب بھی صبح ہونے سے 1 گھنٹہ باقی ہے۔ خود کو غفلت سے بیدار کرو، سر سجدے میں رکھو، جو مرحوم علامہ محسن فیض کاشانی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج النجات میں نقل فرمایا ہے۔ دن اور رات کی توبہ کے لیے کافی ہے، تو ویسے ہی عمل کی کوشش کرو کہ عمل اور ذکر حضور دل کے ساتھ فقط ذکر زبانی نہ ہو، چونکہ ذکر زبانی انسان کے دل کی اصلاح نہیں کرتا۔ اگر اس زبانی ذکر کا بھی ثواب ہے، البتہ حرام کھانے سے پرہیز کرو، فقط حلال کھاؤ اور کم کھاؤ، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، اتنا بھی نہ کھاؤ کہ تمہارا جسم سنگین ہو جائے اور نیک اعمال کرنے سے محروم ہو جاؤ، اور اتنا بھی کم نہ کھاؤ کہ جسم کمزور ہو جائے اور عبادت بھی نہ کر سکو۔ جتنا ہو سکے روزے رکھو۔ صفحہ نمبر 36 عنوان ہے توبہ کی طرف جلدی کرو۔ پس اے عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں کو کوہ نور کا خزانہ قرار دیا ہے، یعنی اس زبان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ حیا کے خلاف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عنایت کیے ہوئے خزانے کو غیبت اور جھوٹ اور اذیت اور فحش جیسے گناہوں سے آلودہ کر لیں۔ کوہ نور کا خزانہ عطر اور گلاب سے پر ہونا چاہیے، نہ کہ نجس ہو زبان غلط بیانی وغیرہ جیسی نجاست سے اسے پر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک ہم نے خود کو گناہوں سے روکنے کے بارے میں دقت نہیں کی ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ 7 اعضاء کے ساتھ ہم نے کتنے گناہ اور ظلم کیے ہیں۔ کان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، انہی کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، اور کتنی جہنم کی آگ انہی کے ذریعے ہم تیار کرتے ہیں۔ ہم اپنے دین کی کتنی بربادی کرتے ہیں۔ زبان کے ساتھ ہم دل پر کتنے تیر اور تلوار کے زخم لگاتے ہیں۔ اگر ان گناہوں سے پرہیز کریں تو بہت بہتر ہے۔ ان گناہوں کی وضاحت کے قابل یہ کتاب نہیں۔ 1 صفحے پر کیا لکھا جا سکتا ہے؟ ابھی تو ہم اپنے ظاہری اعضاء کو بھی گناہوں سے پاک نہیں کیا ہے ہم نے، تو پھر ہم کیسے دل کو پاک کرنے والی چیزوں کی وضاحت بیان کریں؟ پس جتنا جلدی ہو سکے سچی توبہ کریں اور خود کو گناہوں سے دور کریں۔ یہ روایت یا یہ پیرا جو گراف ہے، ہفتہ نامہ صبح صادق پیر 4 تاریخ کو 1389 شمارہ نمبر 485 میں لکھا گیا تھا۔ 5ویں فصل شروع ہو رہی ہے اور صفحہ نمبر ہے
37 اور عنوان ہے گناہوں کے آثار۔ گناہوں کے آثار یہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہوں کے نتائج برے ہوتے ہیں، پس گناہوں کے نتائج کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ اسی لیے علامہ آخوند حمدانی نے بعض گناہوں کا ذکر کیا اور آخرت میں جو برے انجام ہوں گے ان کا ذکر کیا ہے، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، گناہوں کی وجہ سے چہرے کا سیاہ ہو جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عظیم میں ہلاک کرنے والے گناہوں اور جرائم کے انجام دینے کی جرت کی ہے۔ ہم نے اس قبیح فعل کے ذریعے ہم نے اپنے چہرے اور نامہ اعمال کے صفحے کو سیاہ کر دیا ہے۔ نمبر 2، ہم گناہوں کی وجہ سے اپنی باطنی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں سے گناہوں سے روکنے کی شرافت اور خدا کی اطاعت لطف اندوز ہونے کی طاقت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ روایت شیخ محمد بہاری حمدانی تذکرۃ المتقین صفحہ نمبر 203 پر ہے۔ نمبر 3 ہے، ہم گناہوں کی وجہ سے اعمال لکھنے والے ملائکہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ جو ملائکہ ہماری طرح ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ان کو ہم نے اپنے گناہوں اور برے اعمال کی بدبو سے تکلیف دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نیک اور برے اعمال کو فرشتے لکھتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے، سورہ انفطار کی آیت نمبر 9 سے 11 تک: ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ نمبر 4 ہے، ہم اپنے گناہوں کے ذریعے دین کا جگر چیرتے ہیں۔ بہت زیادہ ہم اپنی خطاؤں کے ذریعے دین کا جگر چیرتے ہیں۔ ہماری زبان کے نیزے فقط گناہوں میں استعمال ہوتے ہیں، غیبت، جھوٹ میں، بری باتوں میں، لعنت میں، دوسروں کا مذاق اڑانے میں، دشمنی کرنے میں، جھگڑے میں، جھوٹی باتوں میں، بہتان لگانے میں، دوسروں کو اذیت کرنے میں۔ ان گناہوں کے ذریعے شریعت کے دل کو زخمی کرتے ہیں، یعنی ہم انبیاء و مرسلین کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 38 ہے اور عنوان ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہے۔ علامہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ زیارت امام زمانہ علیہ السلام میں یہ جملے آتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو اے آراستہ اور خوف میں مبتلا، باوجود اس کے کہ خیانت کرنے والے خوف میں ہوتے ہیں اور بے گناہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ امام زمانہ علیہ السلام ہیں بھی معصوم، پھر بھی ہمارے گناہوں کے خوف کی وجہ سے ظہور نہیں فرما رہے ہیں۔ کئی سو سال سے امام علیہ السلام کبھی کسی جنگل میں قیام کرتے ہیں، کبھی کسی جنگل میں قیام کرتے ہیں۔ یہ روایت در محضر بہجت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 646 پر ہے۔ صفحہ نمبر 39 ہے، مصیبت دوستی کے لیے نہ ہو۔ یہاں پہ کچھ سوال جواب ہے۔ سوال: کیا ممکن ہے کہ یہ مصیبتیں گناہوں کا انجام نہ ہوں بلکہ یہ تو درجات کی بلندی کے لیے ہوں، جیسا کہ اصول کافی یہ سوال اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں لکھا گیا ہے، اور جواب اس کا یہ ہے: مصیبت محبت کی بنیاد پر ہو۔ علامہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ محبان اہل بیت علیہم السلام کے لیے تو یہ مطلب واضح ہے کہ جتنی مصیبتیں زیادہ ہوں گی اتنا یقین زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ جب میثا بن تمار کو سولی پر لٹکایا گیا تو ان کا ایمان اور اطمینان ہر لحاظ میں بڑھتا جاتا تھا، کیونکہ میثا بن تمار کو مولا علی علیہ السلام نے شہادت کی کیفیت کی خبر دی ہوئی تھی۔ اور یہ روایت بھی بحر الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 130 سے 133 پر ہے۔ ہر حال میں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے حکم ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور تک دعائے فرج زیادہ پڑھو، اور یہ روایت بھی بحر الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 92، احتیاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469، در محضر بہجت جلد نمبر 1 نقطہ نمبر 242 پر ہے۔ صفحہ نمبر 39 ہے، اگلا ہیڈنگ ہے معاملے میں ملاوٹ کرنے کا حکم کیا ہے۔ علامہ بہجت فرماتے ہیں کہ یورپ والوں نے
سے کہا گیا کہ تم فلاں ملک سے خرید و فروخت کیوں نہیں کرتے؟ یورپ والے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے خیانت کرتے ہیں اور اس طرح کی بوری کے اوپر اچھی چیز رکھتے ہیں اور بوری کے نیچے اچھی جنس نہیں ہوتی۔ اگر ایک بوری وغیرہ میں اچھی اور خراب جنس ملی ہوئی ہو تو اس بوری پر لکھیں گے کہ اس میں مختلف کیفیت کی جنس ہے، یعنی اس بوری میں اچھی اور درمیانی اور خراب جنس ملی ہوئی ہے۔ جیسے میوہ فروخت کرنے والے ٹوکری کے اوپر اچھا فروٹ رکھتے ہیں، لیکن جب شاپر پہ ڈالتے ہیں تو ڈالنے لگتے ہیں تو ایسا فروٹ شاپر میں ڈالتے ہیں کہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح کے فریب انسان کو دنیاوی طور پر بھی پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور وہ ملک جو اس طرح سے دھوکہ و فریب کرتے ہیں دوسرے ممالک ان کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ اس تجارت نہ ہونے کی وجہ سے تاجران اور ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ روایت بھی در محضر بہجت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 ہے۔ یہ صفحہ نمبر 40 ہے اور عنوان ہے گناہ اور گناہ گاروں کا انجام کیا ہوتا۔ علامہ بہجت فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ گناہ خدا کی رحمت سے مایوسی ہے۔ بہت سے گناہ جن کا ارتکاب انسان کرتا ہے کہ اگر ہم خود کو گناہوں سے نہیں روکیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اور انکار کریں گے، یا پھر ہم خدا کی وسیع رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ ہر گناہ کرنے والا یہ جانتا ہے کہ وہ رحمت خدا سے دور ہو چکا ہے، حالانکہ خدا کی رحمت وسیع ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتنا وسیع کر دے گا کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا طلبگار ہوگا۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 278 روضۃ الوائزین امالی صدوق میں موجود ہے۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو مولا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے شہر رے کی حکومت کا وعدہ کیا تھا، جو کہ صرف وعدہ ہی رہا تھا۔ عمر ابن سعد کو شہر رے کی حکومت بھی نہ ملی اور اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھا۔ یہ روایت بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 305، کشف الغمہ جلد نمبر 2، مشیر الاحزان صفحہ نمبر 50۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں شیطان ہم کو بھی گمراہ نہ کر دے۔ صفحہ نمبر 40 عنوان ہے شیطان کا تکبر اور اس کا برا انجام۔ علامہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ شیطان بھی عالم تھا، بلکہ بڑے علماء میں سے تھا۔ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی منطقی گفتگو کرے۔ شیطان کہتا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ہے اور آیت نمبر 76 میں بھی ہے، مجھے آگ سے خلق کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ ملائکہ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پر اعتراض کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ کے جواب کو بھی سنا۔ ملائکہ کا اعتراض یہ تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، آیا زمین پر اس کو قرار دیتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہی ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کوئی نہیں تھا جو شیطان کو کہتا یہ بات تو نے کیوں حتمی طور پر کہی کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12۔ آیا تو نے اپنی ظاہری آگ والی چمک اور مٹی پر اندھیرے کے چھانے کو دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے اشرف اور افضل ہوں؟ اسی طرح جو لوگ دینی مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کے ذہن میں کچھ ایسے شبہات ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان شبہات کا کوئی حل نہیں، حالانکہ وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ یہی حال شیطان رجیم کا ہے۔ اگر خدا سے سوال کرتا تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بتاتا کہ کون افضل ہے اور کیسے افضل ہے۔ یہ بدبخت تو حکم خدا کا منکر ہو گیا تھا۔ شیطان رجیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے حضرت آدم کے سجدہ نہ کرنے کو تو قبول کر لے، اور میں تیری عبادت ایسے کروں گا جیسے کسی نے بھی تیری عبادت نہیں کی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پسند یہ ہے کہ میری اطاعت ویسے کر جیسے میں چاہتا ہوں۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 اور قصص الانبیاء میں بھی موجود ہے۔
شیطان نے 6000 سال عبادت کی، اور یہ روایت نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 278 شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں بھی موجود ہے۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ اس کی وجہ تکبر ہے۔ تو کیا ہم اپنی عبادت پر غرور کریں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور یہ در محضر بہجت نقطہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نقطہ نمبر 292 ہے۔ ہم اپنے بیان کو یہیں روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ کہ اگلے بیان میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابھی فصل نمبر 5 ہی چل رہی ہے، انشاءاللہ کہ اس کے بعد چھٹی فصل شروع ہوگی۔